السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں واس فرقان کا منظر سامنے آتا ہے۔ الپاغوت چھپ کر اقصیٰ خاتون کو دیکھ رہا تھا، جس کے بعد وہ اقصیٰ خاتون کو بلاتا ہے۔ ادھر دیوجن کھڑا کہہ رہا تھا، تم نے الپرسلان کے سامنے مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ کیا تم بتانا پسند کرو گی؟ اقصیٰ کہتی ہے بتا دوں گی، مگر میں کیکمینوس کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اپنا حلیہ درست کرنا چاہتی ہوں۔ جس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ہی قلعے کے اندر نیستور آتا ہے اور وہ وہاں پر امیر بوزان کے آدمی کو پکڑ کر لاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب الپرسلان صاحب اپنی تلوار تیز کر رہے تھے۔ ان کے ذہن میں اقصیٰ خاتون کے الفاظ گونج رہے تھے جب اقصیٰ نے کہا تھا، جناب اللہ کا واسطہ ہے ایسا مت کریں، مجھے قلعے واپس جانے دیں۔ اگر میں واپس نہ گئی تو کیکمینوس میرے پیچھے آئے گا، وہ میری خاطر آپ کے پیچھے سپاہی بھیجے گا۔ میں نے جس مقصد کی خاطر اتنے سال تکلیف میں گزارے ہیں وہ رائے گا چلا جائے گا۔ الپرسلان صاحب نے کہا تھا، بیکار کوشش مت کرو، تمہیں تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا اقصیٰ خاتون۔ تم کس کے ساتھ منصوبہ بندی بنا رہی ہو سب پتہ چل جائے گا، اور جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔ ادھر الپرسلان صاحب یہی سوچوں میں گم تھے۔ تمام سپاہی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ بہادر صاحب کہتے ہیں، جناب غصہ ہتھیار کو پگھلا دیتا ہے۔ الپرسلان صاحب رک جاتے ہیں۔ بہادر صاحب کہتے ہیں، کیا تم نے اسے آزاد نہیں کر دیا تھا؟ پھر وہ خاتون تم سے دور کیوں بھاگ رہی ہے؟ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، وہ کیکمینوس کی جان لینے گئی ہے۔ بہادر صاحب کہتے ہیں، کیا بات ہے، جرت مند خاتون ہے۔ عطاوے کہتے ہیں، جو مان لو کہ اس نے کیکمینوس کی جان لے لی ہے، مگر پھر وہ خود وہاں سے زندہ کیسے بچے گی؟ بہادر صاحب کہتے ہیں، وہ ناطق نامی شخص، ہم اسے کیسے پکڑیں گے؟ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، پہلے اس بات کی یقین دہانی ہو جائے کہ اقصیٰ خاتون محفوظ ہے، پھر اس کی بھی باری آئے گی۔ ادھر دوسری جانب اقصیٰ خاتون الپاغوت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ الپاغوت کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ تم کس لیے آئی ہو، مگر تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اقصیٰ کہتی ہے، اس کے برس مجھے واپس ضرور آنا چاہیے تھا، مجھے ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا الپاغوت، کیکمینوس کا وقت پورا ہو گیا ہے، اگر میں نے اسے آج نہ مارا تو عنقریب وہ سب کو مار ڈالے گا۔ اور پھر اقصیٰ الپاغوت کو روک کر کہتی ہے، اس نے ہم دونوں کو بیوقوف بنایا ہے، جانتے بوجھتے مجھے موت کے منہ میں دھکیلا ہے۔ الپاغوت کہتا ہے، تم اپنے غصے کے چکر میں ہر چیز کو، ہم سب کو برباد کر ڈالو گی، جس چیز کا خواب ہم اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس مقصد کے ساتھ غداری مت کرو، میری بات سنو، ہم اس راستے پر اکٹھے نکلے تھے، اس مقصد کی خاطر ہم نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے، میں تمہیں سب کچھ برباد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ مقصد میرے لیے تم سے اور الپرسلان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جس شخص کو مارنے کا ارادہ ہے تمہارا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے؟ اقصیٰ کہتی ہے، کیا نہیں دیکھ سکتا ہے؟ الپاغوت کہتا ہے، زہر کا اثر ہوا ہے۔ اقصیٰ کہتی ہے، کیکمینوس کو اب مرنا ہی ہوگا اور ہمیں وہاں پر واپس جانا ہوگا جو ہمارا اصل مقام ہے۔ الپاغوت کہتا ہے، اگر ہم زندہ رہے تو یہ سراسر خودکشی ہے۔ اقصیٰ کہتی ہے، میں تمہیں پہلی اور آخری دفعہ کہہ رہی ہوں الپاغوت، میرے راستے میں ہرگز نہ آنا، بالکل نہیں۔ یہ کہہ کر اقصیٰ وہاں سے روانہ ہوتی ہے۔ ادھر دوسری جانب کیکمینوس بیٹھا تھا۔ اتنے میں ہی وہاں پر دیوجن آتا ہے۔ کیکمینوس پوچھتا ہے، ماریا کہاں پر ہے؟ میری بیٹی کہاں پر ہے؟ یہ مت کہنا کہ تم اسے الپرسلان کے ہاتھ سے بچا نہیں پائے دیوجن۔ دیوجن کہتا ہے، بے فکر ہیں جناب، ماریا بس یہاں پر آنے والی ہے۔ کیکمینوس کہتا ہے، آخر کار۔ دیوجن کہتا ہے، میرے پاس آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک اور سرپرائز ہے۔ کیکمینوس کہتا ہے، دیوجن مجھے خوش کرنا اچھے سے جانتے ہو۔ دیوجن کہتا ہے، میں صرف آپ کے لیے ماریا کو نہیں لایا، کرامتیوں کے سربراہ کو بھی پکڑا ہے، اسے بھی لے کر آیا ہوں۔ جس کے بعد وہ نیستور کو آواز لگاتا ہے۔ نیستور وہاں پر اسے بوزان کے آدمی کو پکڑ کر لاتا ہے۔ دیوجن کہتا ہے، یہ لوگ امیر بوزان سے بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں، ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ یہ سونے کے صندوق لینے کے لیے آیا تھا، ہم اس کے بدلے سلجوکیوں سے جو چاہیں طلب کر سکتے ہیں۔ کیکمینوس کہتا ہے، مجھے سمجھ آیا ہے کہ وہ دوکیا تمہیں والی بنانے کے لیے اتنا اصرار کیوں کر رہی تھی۔ دیوجن کہتا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، غزنوی کا ایک سپاہی شخص ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔